آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ یہ دن صرف جانور قربان کرنے کا نہیں بلکہ اپنی خواہشات، غرور اور برائیوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید مینڈھوں کی قربانی دی اور اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے، بشرطیکہ نیت خالص ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی رضا کے سامنے مکمل جھک جانے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی غلط عادتیں قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم حسد، نفرت، جھوٹ اور غرور کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس عید پر ہمیں چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں سے محبت کریں اور دلوں سے نفرتیں ختم کریں۔ قربانی کا گوشت صرف تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ خوشیاں بانٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو مت بھولیں جو پریشان ہیں، غمگین ہیں یا مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ عید ہمیں محبت، قربانی، صبر اور اخلاص کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، ہمیں سچی نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اب سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنے کا دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید مینڈھوں کی قربانی دی اور اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن انسان اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے، بشرطیکہ نیت خالص ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل دیکھتا ہے، ہماری نیت دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی رضا کے سامنے مکمل جھک جانے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی غلط عادتیں قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم حسد، نفرت، جھوٹ اور غرور کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس عید پر ہمیں چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں سے محبت کریں اور دلوں سے نفرتیں ختم کریں۔ قربانی کا گوشت صرف تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلکہ خوشیاں بانٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو مت بھولیں جو پریشان ہیں، غمگین ہیں یا مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ عید ہمیں محبت، قربانی، صبر اور اخلاص کا پیغام دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، ہمیں سچی نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے
اور ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اب سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ مبارک۔